وہ سہیلی کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی سہیلی پریشان حال اور رو رو کر برا حال کیے بیٹھی ہے۔ دلاسا دیا اور پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ سہیلی نے کہا آج میرے میاں جب دفتر کے لیے جانے لگے تو میں نے کہا مجھے 2000 روپے دیتے جائیے، میں نے میک اپ کروانے جانا ہے۔ کہتی ہے میرے میاں کچھ دیر میرے چہرے کو دیکھتے رہے اور پھر جیب سے 5000 روپے نکال کر دیتے ہوئے کہا یہ 5000 روپے رکھ لو، 2000 سے کچھ نہیں ہوگا۔ کالے پاؤں والی لڑکیاں متوجہ ہوں، اگر کوئی کالے پاؤں کے تانے دے تو بول دیا کرو کہ سفید گاڑی کے ٹائر ہمیشہ کالے ہی ہوتے ہیں۔ پولیس: بیوی آپ تو بہت بہادر ہیں، ڈاکو کو آپ نے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ عورت کانپتے ہوئے: مجھے کیا پتا کہ وہ ڈاکو تھا، میں تو سمجھی میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ سوچا تھا 2 شادیاں کروں گا، ایک مارے گی تو دوسری بچانے آ جائے گی، یہاں تو سین ہی اور ہو گیا، ایک پکڑتی ہے اور دوسری مارتی ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ کسی نے کہا اتنی محبت؟ وہ بولا مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا، پتہ نہیں کون روز قبر پہ پانی ڈال جاتا ہے۔ ایک آدمی کی بیوی مر گئی، رشتہ داروں اور دوستوں نے اسے چپ کروانے کے لیے پوچھا تمہیں کچھ چاہیے؟ آدمی: ہاں مجھے میرا لیپ ٹاپ لا دیں۔ سب نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ آدمی: فیس بک پر اپنے اسٹیٹس کو سنگل کرنا ہے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب آپ نے نرس تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، اسے دیکھتے ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر: ہاں جانتا ہوں، تھپڑ کی آواز باہر تک آئی تھی۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی، عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ کوئی آگ بجھاؤ کی دہائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سے دیگچے میں پانی بھر کر عمارت کی طرف لا رہا ہے۔ اس نے آواز دی شیخ صاحب آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب: بھائی احسان تو آپ کا مجھ پر ہے، ورنہ پانی کا اتنا بڑا دیگچہ اگر گھر پر گرم کرتا تو کافی گیس خرچ ہو جانی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے دوست سے پوچھا تم اپنی بیوی سے پہلی بار کیسے ملے؟ کہنے لگا کتے کی وجہ سے۔ میں نے تجسس سے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے بتانا شروع کیا میں اپنے کتے کو لے کر عصر کے بعد پارک میں سیر کے لیے جا رہا تھا، وہ مجھے راستے میں ملی، مجھ سے پوچھنے لگی کیا کتا بیچو گے؟ میں نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ہم میں گفتگو ہوئی، پھر ہم نے ایک دوسرے کے موبائل نمبر لیے اور اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ اس کے بعد وہ روزانہ فون پر کتے کے بارے میں پوچھتی، اسے وہ بہت پسند تھا۔ ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی ہی کر لیتے ہیں، اس طرح کتا ہم دونوں کا ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے شادی کر لی۔ چند سال گزر گئے، اس دوران ہمارے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ پھر ایک دن کتا مر گیا۔ میں نے بیگم سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کتے کی وجہ سے شادی کی تھی، اب وہ مر چکا ہے، کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کہنے لگی میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پوچھا کیوں؟ تو بیگم جھٹ سے بولی
تم مرحوم کی آخری نشانی ہونا۔ ایک لڑکی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چڑیل کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی کہ پورا ہفتہ بخار رہا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا، میڈیسن دی اور جاتے ہوئے بولا کچن میں لگا شیشہ اتار لیں، اگر یہ پھر سے ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ لڑکا کیا کر رہی ہو؟ لڑکی ابھی وضو کیا ہے اور نماز پڑھنے لگی ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ لڑکا میں مارکیٹ میں تمہارے پیچھے پیچھے تسبیح پڑھتا ہوا آ رہا ہوں۔ لڑکی آپ کا موبائل بہت اچھا ہے، کتنے کا ہے؟ لڑکا ریس میں جیتا ہے۔ لڑکی ارے واہ، ریس میں کتنے لوگ تھے؟ لڑکا 3 پولیس والے، 1 موبائل شاپ والا اور تیسرا میں۔ کیا نامحرم کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ مولوی صاحب ارے صاحب، وضو تو کیا، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ آج میں نے اپنی گھڑی، موبائل اور بٹوا ایک غریب آدمی کو ڈونیٹ کر دیا۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی محسوس ہوئی جب اس نے اپنا پستول واپس اپنی جیب میں رکھا۔ ایک عربی شیخ کا بیٹا جرمنی پڑھنے گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے والدین کو خط لکھا، برلن شہر بہت خوبصورت ہے، یونیورسٹی بھی بہت عمدہ ہے، لیکن جب میں اپنی گولڈ فراری پر یونیورسٹی آتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ باقی کلاس فیلو اور میرے پروفیسرز تک سب ٹرین سے آتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اسے والدین کی طرف سے جوابی خط آیا، گوروں کی ٹرینوں کا تانا دے کر ہمارا دل نہ جلاؤ، تمہارے اکاؤنٹ میں 10 ملین ٹرانسفر کر دیے ہیں، کل سے تم بھی اپنی ٹرین خرید کر سفر کرنا شروع کر دو۔ دودھ والے ہڑتال کرتے ہیں تو دودھ سڑک پر پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر والے ہڑتال کرتے ہیں تو ٹماٹر سڑک پر پھینک دیتے ہیں، نہ جانے بینک والوں کو کب عقل آئے گی۔ ماہرین کہتے ہیں خواتین کا گورا ہونے کا شوق بہت پرانا ہے۔ اکثر خواتین کریمیں لگا لگا کر انتہائی گوری ہو جاتی ہیں، لیکن بچے کالے پیدا ہو جائیں تو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ بچے کو دیکھتے ہی جھٹ سے کہتی ہیں، اوف یہ تو اپنے باپ پر چلا گیا ہے۔ ٹیچر اس محاورے کے معنی بتاؤ۔ سانپ کی دم پر پیر رکھنا۔ پپو بیوی کو میکے جانے سے روکنا۔ ٹیچر آج سے پپو کلاس کا مانیٹر ہے۔